بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عشق و محبت کی داستانوں میں عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا اور ہر بات کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ ہم نے بہت ساری عشق و محبت کی داستانیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن آج ہم جس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک عاشق نے اپنے محبوب کے عشق میں اپنی سلطنت کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک بہت نیک سیرت اور سچے عاشق رسول حکمران تھے۔ ان کے ویسے تو بہت سارے یادگار کارنامے ہیں، لیکن ایک کارنامہ ایسا ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے، اور اس عاشق رسول حکمران کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ بات جنگ عظیم اول سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو اس کے گورنروں اور کئی ایک سیاسی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک ٹرین ترکی سے حجاز کی طرف تعمیر کروائیں تاکہ ہمارے تجارتی معاملات بھی حجاز کے ساتھ درست ہو جائیں اور لوگ حج و عمرہ بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ یہ بات عبدالحمید ثانی کو بہت پسند آئی۔ اس ٹرین کا سب سے پہلا مشورہ اور خیال کرنل رشید احمد پاشا نے دیا تھا، اور دیگر سیاسی افراد بھی اس کے حق میں تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ عرب اور ترکی کے تجارتی، عسکری اور دینی معاملات کو بہتر بنانے کی ایک اہم کڑی ثابت ہوگی۔ سلطان اس کے لیے فوراً راضی ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں جنگ عظیم اول کے خطرات نمودار ہو رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ فرانس، اٹلی اور دیگر یورپی علاقوں کی زد میں کہیں ترکی نہ آ جائے۔ لیکن سلطان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے وسائل کو اس میں لگانے کی بجائے آپ عوام سے درخواست کریں کہ عوام بھی اس کار خیر میں حصہ لے۔ دربار لگا اور یہ بات عوام تک پہنچانے کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطان نے فوراً عوامی نمائندوں کو بلایا اور ان کو یہ بات بتائی، یہ بات سب کے مفاد میں ہے، اور خاص طور پر جو لوگ اپنا سامان اپنے ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو لوگوں نے بڑی کثرت کے ساتھ اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ہر خاص و عام نے حکومتی خزانے میں اس ٹرین کو چلانے میں امداد فراہم کی۔ کچھ مال جمع ہوا تو سلطان نے اس کی تعمیر شروع کروا دی، لیکن جیسے ہی جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ترکی کو اپنے دفاع کی سخت ضرورت پیش آئی، تو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ملکی خزانے کو استعمال کیا گیا اور ٹرین کی تعمیر وہیں رک گئی۔ لیکن خطرہ ٹل جانے کے بعد اس کی تعمیر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ سلطان اور اس کے رفقا اس کام پر خصوصی توجہ دینا شروع ہو گئے۔ یہ ٹرین ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے شروع ہو کر بحیرہ روم کے علاقہ حائفہ پر شاخ لائن کے ساتھ عرب سے ہوتی ہوئی حجاز مقدس میں داخل ہونے والی تھی۔ اس ٹرین کے منصوبے پر لگ بھگ 40 لاکھ ترک لیرہ خرچ ہوئے، جو کہ اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان کو 1 لاکھ لیرہ قرض بھی لینا پڑے، لیکن سلطان اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ عبدالحمید ثانی نے دنیا کے سب مسلمانوں سے اس میں مالی اعانت کی درخواست بھی کر دی، کیونکہ یہ منصوبہ ان کو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریلوے لائن بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، کیونکہ ترکی سے حجاز جاتے ہوئے لوگ اکثر قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا یہ راستہ بہت سارے لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ نہ تو ان کے پاس وہاں تک پہنچنے کی سکت ہوتی تھی اور نہ ان کے پاس وہ وسائل ہوتے تھے۔ تاہم یہ منصوبہ ان سب دکھوں کا مداوع کرنے والا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ یروشلم تک بھی جا سکتی ہے۔ اس ٹرین کی تیاری میں عام مزدوروں کے ساتھ ساتھ ترک فوج کے جوان بھی شامل تھے۔ 1900 میں اس پر کام شروع ہوا اور ٹھیک 8 سال بعد 1908 میں یہ ٹرین سلطان سمیت پہلی سواریاں لے کر مدینہ شریف کے قریب پہنچی تو سلطان نے فوراً ٹرین کو رکوا دیا۔ سارے لوگ حیران تھے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا، پھر بھی سلطان نے ٹرین کو کیوں رکوا دیا ہے؟ عبدالحمید ثانی نے نیچے اتر کر ایک لوہے کے راڈ کے ساتھ ٹرین کے انجن کو توڑنا شروع کر دیا۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ سلطان سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ ٹرین کوئلے سے چلتی ہے اور بہت زیادہ آواز پیدا کرتی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ سامنے مدینہ شریف آ رہا ہے۔ اس بے ادبانہ انداز سے میں تو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز اونچی کر سکے۔ سلطان نے غضب میں آ کر کہا، بس آئندہ لوگ بحری جہازوں یا قافلوں میں ہی حجاز مقدس آیا کریں گے، میں اس ٹرین کو
बंद करने का हुक्म देता हूँ। दोस्तों, अभी इस ट्रेन का इफ्तिताह ही हुआ था और फौरन इसका इख्तिताम भी हो गया। ये इश्क की एक गैर मामूली दास्तान है। ये इश्क की इंतहा है जो इस आशिक रसूल हुक्मरान के दिल में बेदार था। उसने एक ऊंची आवाज को मदीना शरीफ में बर्दाश्त नहीं किया और ट्रेन को फौरन बंद करवा दिया। आज तकरीबन 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये ट्रेन मदीना शरीफ और तुर्की के रास्ते में पड़ी हुई गल रही है, लेकिन कोई भी ना तो इसको इस्तेमाल करता है और ना ही किसी हुक्मरान ने बाद में इसको बहाल करने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि तुर्की को अल्लाह ताला ने आज इस्लाम का दूसरा मजबूत तरीन कला बना दिया है। उनके दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन फरमा दिया। हुक्मरान हो तो ऐसा हो जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज करने वाला हो और हर आन उसकी आंखों में दीन मुस्तफा की सरबुलंदी का ख्वाब हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।